اس پائیداری، استقامت اور ولولے کا نام صبر ہے، جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہوئے اپنی جان سے گزر جائے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام میدان صبر میں اسوہ صبر اور امام صبر ہیں۔ آپ کے صبر پر دنیا کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ صبر 2 مقام پر کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، صبر کا ایک مقام وہ ہے جب تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جب کسی پسندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے، یعنی حب و بغض کے مقام پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، حقیقت میں حب و بغض کے 3 مقام ہیں۔ پہلا مقام مصیبت پر صبر کرنا، دوسرا مقام اطاعت پر صبر کرنا، اور تیسرا مقام معصیت پر صبر کرنا ہے۔ یعنی جب بلا اور مصیبت آ پڑے تو صبر کرنا چاہیے۔ اطاعت میں حب و بغض کا بڑا دخل ہے، اسی طرح مصیبت اور معصیت میں بھی، لہٰذا ان تینوں کا دار و مدار حب و بغض پر ہے۔ ان مقامات میں صبر کرنے سے مراد وہی استقامت، پائیداری اور ڈٹ جانا ہے۔ کچھ کرنے کا نام ہے، نہ کہ کچھ نہ کرنے کا۔ مصیبت کے وقت انسان کو صابر ہونا چاہیے، چونکہ مصیبتیں انسان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ مصیبتوں کے وقت وہ لوگ صبر کرتے ہیں کہ جو ان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آسائش کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ مصیبتیں وہ ہیں جو بندگان خدا کو اللہ کی راہ میں پیش آ جاتی ہیں۔ وہ اس راستے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ اس راستے کو جاری رکھو، مصائب اور رکاوٹوں کی وجہ سے سستی نہ دکھاؤ، تم اس راستے پر ڈٹ جاؤ، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، واویلا کر کے زبان نہ کھولنا۔ تم راستے کو چھوڑ کر واپس نہ چلے جانا، بلکہ تمام مصائب کو برداشت کر کے اس راستے کو طے کرنا، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ راستہ طے کرنا آسان نظر آئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مصیبت کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مصیبتوں کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنے کے بجائے ڈٹ جانا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس راستے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اطاعت کے مقام پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اطاعت بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ مطیع انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اطاعت کتنی سخت چیز ہے۔ قرآن مجید میں انسان کو بارہا نقطۂ اطاعت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ترجمہ ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آیت اس لیے پڑھی کہ لوگوں کو مقام اطاعت میں مشکل پیش آ رہی تھی، لہٰذا فرمایا، مقام اطاعت میں صبر سے کام لینا، ورنہ مقام اطاعت میں فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ اطاعت نہایت ہی مشکل کام ہے۔ ہم اس گمان میں ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطیع انسان کو ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اطاعت کتنی مشکل ہے۔ معصیت کار، جرائم پیشہ، سست اور کاہل افراد کو کیا معلوم کہ اطاعت کتنی سخت چیز ہے، اطاعت میں کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ معصوم کی حدیث ہے، اے اللہ، ہم نے تیرا حق اطاعت ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی، مجھے بوڑھا کر کے میرے بال سفید کر دیے۔ حالانکہ سورہ ہود سے بڑی صورتیں موجود ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سورہ ہود کے متعلق فرمایا؟ کیا اس کی تفسیر نے بوڑھا کر دیا، یا اس کی تلاوت اور تبلیغ نے بوڑھا کر دیا؟
مفسرین کے اقوال مختلف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مفسرین نے اس راز سے پردہ اٹھایا، فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ ہود میں ایک آیت ہے جو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس آیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود نے میرے بال سفید کر دیے۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہے، جس طرح سے تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق استقامت دکھاؤ، اسی کے مطابق اطاعت کرو، ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تو آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی، اس لیے کہ یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح سے آپ مامور ہیں اسی طرح سے استقامت دکھا کر اطاعت کریں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ استقامت دکھاتے دکھاتے میرا یہ حال ہو گیا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطاعت کتنی سخت ہے۔ اطاعت سے مراد صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا نہیں، بلکہ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رضائے الہی کے مطابق ہو اس کو انجام دینا، اور ہر وہ چیز جو بارگاہ حق میں ناپسندیدہ ہو اس کو ترک کرنا۔ اگر حقیقتاً اطاعت کی تلخی کو درک کرنا چاہتے ہو تو فقط 24 گھنٹے مطیع بن کر دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سفید ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ فقط 24 گھنٹوں میں اطاعت کر کے دیکھیں، یعنی اٹھنا، بیٹھنا، سونا، بولنا، کھانا پینا تمام کے تمام خداوند تعالیٰ کے لیے ہوں، تو معلوم ہو جائے گا کہ اطاعت یقیناً سخت ہے۔ لیکن باغی نگاہوں کو کیا معلوم کہ اطاعت کیا ہوتی ہے، کھلی ہوئی زبان کو کیا پتہ کہ اطاعت کتنی سخت ہے۔ لیکن وہ جس کے بارے میں خود خداوند نے فرمایا، وہ جس کی زبان خود نہیں چلتی، اس کی زبان خدا کے کہنے سے چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ نے بھی خدا کے دکھانے سے دیکھتی ہے، اس کے کان بھی خدا کے سنانے سے سنتے ہیں۔ وہ ذات جس کی زبان، آنکھ اور کان اس طرح اطاعت خدا میں مشغول ہوں، وہ پوری عمر گزارنے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی۔ ہمیں پریشانیاں، مالی مشکلات، گھریلو مشکلات وغیرہ بوڑھا کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو آؤ، اگر کمر توڑوانی ہے تو مقام اطاعت پر آ جاؤ۔ امر خدا سے اگر کمر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اگر بہانہ جوئی شروع کر دی تو تمہارا نام صفحہ صابرین سے مٹا دیا جائے گا۔ صابرین بہانہ جو نہیں ہوتے، ہزار مشکلات کے باوجود بھی اطاعت میں ڈٹے رہتے ہیں۔ معصیت کے وقت صبر سے کام لینا چاہیے، چونکہ معصیت سے رکنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ انسان جب دنیا کا غلام بن جائے، جب شہوات کا توق گلے میں ڈال لے، اس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں ہو، تو دنیا اور خواہشات انسان کو رسوائی کے دہانے پر لے آتی ہیں۔ خواہشات والے شخص کی تمنا یہ ہوتی ہے عقلی سے اس کا گزر ہو، ہر مال میں تصرف کرنا چاہتا ہے، مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی تمنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہوتی ہے۔ ایسا انسان ہر تمنا اور خواہش کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ کتے پالتے ہیں، کتے کے گلے میں توق ڈال کر اس کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اب مالک جہاں جانا چاہتا ہے کتا بھی ادھر کا رخ کرتا ہے۔ مالک گندی گلی میں گیا تو کتا بھی ساتھ جائے گا۔ اسی طرح انسان جب دنیا اور خواہشات کا اسیر ہو جائے تو خواہشات جہاں لے جانا چاہیں یہ بھی جائے گا۔ خواہشات کی گلیاں تو معلوم ہیں، خواہشات کبھی بھی انسانوں کو فضیلتوں کی طرف نہیں لے جائیں گی۔ خواہشات کا رخ ہمیشہ رذیلتوں کی طرف ہوتا ہے، گندی گلیوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ معصیت کا مقام ہے۔ اس وقت انسان صبر سے کام لے، یعنی ڈٹ جائے اور اپنی لگام کبھی بھی خواہشات کے ہاتھوں میں نہ دے، اپنی لگام شیطان کے ہاتھوں میں نہ دے۔
بلکہ اپنی لگام رحمان کے ہاتھ میں دے کر خواہشات کی پکار کو ٹھکراتا رہے، پوری طاقت سے مقابلہ کرتا رہے، ہرگز استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، تو یہ مقام معصیت میں صبر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں معصیت کار ہوں، معصیت کرنے سے صبر نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے نصیحت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، 5 کام کرو، پھر جو جی چاہے گناہ کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤ، پھر جو جی چاہے کرو۔ اس کی ولایت اور سلطنت سے نکل جاؤ، پھر جو جی چاہے گناہ کرو۔ تیسرا، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تجھے خدا نہ دیکھے، پھر جو جی چاہے گناہ کرو۔ نمبر 4، جب ملک الموت تیرے پاس تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے اپنے سے دور کر دو، پھر جو جی چاہے گناہ کرتے رہو۔ نمبر 5، جب خدا تجھے جہنم میں ڈالنا چاہے تو اس وقت جہنم کی آگ میں داخل نہ ہونا، پھر جو جی چاہے گناہ کرتے رہو۔ جو بھی صبر کا راستہ اختیار کرے، کسی بھی مقام پر ہو، خواہ اطاعت کے مقام پر صبر کا راستہ اختیار کرے یا معصیت اور مصیبت کے وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بشارتیں نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے استقبال کے قابل بن جاتا ہے، فرشتے اس کو سلام کر کے خوش آمدید کہیں گے۔ جو بھی صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، خدا بھی ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ راہ مستقیم پر استقامت دکھانے والے کمر بستہ لوگ جو عزم و جزم کیے ہوئے ہیں کہ آخر تک جانے کا ارادہ ہے، ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے، اب جب کہ تمہارا ارادہ ہے کہ ہم اس راہ حق کو آخر تک طے کریں گے، اب جب کہ سفر تم نے شروع کر دیا ہے، تو میری طرف سے ان کو بشارت دے دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، واللہ مع الصابرین۔ بعض اوقات آدمی راستہ طے کرنے کے لیے نکلتا ہے تو راستے میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی اس راستے کو جاری رکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، صبر سے کام لو، ہم بھی آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جو آدمی بھاگ جائے اور راہ کو طے کرنے میں شکست سے دوچار ہو جائے تو کیا اس کو بھی کہیں گے کہ اس راستے سے بھاگتے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بھی تمہارے جیسے بزدل ہیں؟ تو خدا فرماتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، یعنی صابرین کچھ کرنے والے ہوتے ہیں جو راستے کو نہ چھوڑنے والے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نصرت خدا کے محتاج ہیں، لہٰذا بغیر نصرت الہی کے اس راہ حق کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ خداوند ان کو یقین دلاتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام وہ صابر ہیں جنہوں نے صبر کو بھی حیات عطا کی اور صابرین کو بھی راستہ دکھایا۔ آپ نے صبر کے اندر روح ڈال کر اسے پامالی سے بچا لیا، ورنہ آج ہم بھی ان صابرین میں سے ہوتے جو گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں۔ حسین بن علی علیہ السلام نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے کہ اگر صبر کرنا ہے تو صبر ہمیشہ میدانوں میں ہوتا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے کبھی صابر نہیں بن سکتے ہو، لہٰذا صبر ایک فضیلت میدانی ہے، بلکہ تمام فضیلتیں میدانی فضیلتیں ہیں۔ اگرچہ اپنے امور ہم نے تقسیم کر دیے ہیں، مثلاً گھریلو ذمہ داریاں، اجتماعی ذمہ داریاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو ایسا نہیں بنایا کہ ایک گھریلو دین اور ایک میدان کا دین، بلکہ دین میدان عمل ہے، تمام فضیلتیں میدانی ہیں۔ اگر اپنے اندر یہ فضیلتیں زندہ کرنا چاہتے ہیں تو حسین بن علی علیہ السلام کی طرح میدان صبر میں آنا پڑے گا۔ میدان صبر سے باہر کوئی صابر بننا چاہے تو ہرگز نہیں بن سکتا۔ جب تک صابر نہ بنے تو ملائکہ کے درود و سلام کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ صابرین کے تذکرے سننے سے بھی انسان صابر نہیں بن سکتا، بلکہ صبر اختیار کرنے کے لیے تلواروں اور نیزوں کے سائے میں آنا پڑے گا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے اور باطل کو للکارنے سے انسان صابر بنتا ہے۔
حق کا دفاع کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے گزرنے سے صابر بن سکتا ہے۔ یہ وہ صبر ہے جو حسین بن علی علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ وہ صبر ہے جو خانقاہوں، مسجدوں، منبروں، امام بارگاہوں میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس صبر کے لیے میدان جہاد میں آنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے موت سے کھیلنا پڑتا ہے، اولاد کی قربانی پیش کرنا پڑتی ہے۔ ان کے جنازے اٹھا کر ہی کوئی صابر بن سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد، بیٹوں اور بھتیجوں نے ایسا صبر دکھایا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دکھایا تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی دکھائے گا۔ لہٰذا جب حضرت قاسم علیہ السلام نے شب عاشور اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آیا شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے پوچھا، میرے بیٹے، موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ موت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت قاسم نے کہا، موت میری نظر میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس پائیداری، استقامت اور ولولے کا نام صبر ہے۔ جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہوئے اپنی جان سے گزر جائے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام میدان صبر میں اسوہ صبر اور امام صبر ہیں۔ آپ کے صبر پر دنیا کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔